السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک خوشی کے موقع پر خلیفہ ہارون الرشید نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ چنانچہ تمام لوگوں نے ایسا ہی کیا، جس کو جو چیز پسند آئی اس نے اس پر ہاتھ رکھا اور وہ اسی کی ہوئی اور لے کر چلتا بنا۔ ایک باندی تھی جس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے خلیفہ ہارون الرشید کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس سے مڑ کر دیکھا اور غضبناک ہو کر غصے کی حالت میں کہا کہ یہ کیا بدتمیزی ہے۔ تو اس باندی نے کہا کہ جہاں پناہ آپ نے یہ خود اعلان کیا ہے کہ بھائی جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہوگی، آپ نے اپنا استثناء نہیں کیا، تو اس لیے میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کسی نے کس چیز کو پسند کیا، کسی نے کس چیز کو پسند کیا، میں نے آپ کو پسند کیا، اس لیے میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو ہارون الرشید نے پوچھا اس کا کیا مطلب؟ اس باندی نے کہا، اس عقل مند باندی نے کہا کہ جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا میرا ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب کچھ آپ کا ہی ہے، آپ کے ہی حکم پر یہ سارے لوگ لے رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، تو جب آپ میرے ہو جائیں گے تو یہ سب کچھ میرا ہو جائے گا۔ خلیفہ ہارون الرشید نے اس باندی کی اس بات کو سنا، اس تعجب خیز جواب کو سنا تو بہت متاثر ہوئے اور اس باندی کو اپنے گھر کے خاص بندوں میں شامل کر دیا۔ یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا۔ مقصد اس واقعے کا بیان کرنا کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اللہ رب العزت کے ہو جائیں گے نا تو اللہ بھی ہمارا ہو جائے گا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ پھر اس کا ہو گیا، پھر سب چیزیں اس کی ہوں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بن جاتے ہیں، اس کے زبان بن جاتے ہیں، اس کے کان بن جاتے ہیں، اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اس کے پاؤں بن جاتے ہیں۔ آنکھ بن جاتے ہیں جس سے وہ دیکھتا ہے، زبان بن جاتے ہیں جس سے وہ بولتا ہے، کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے، ہاتھ بن جاتے ہیں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں بن جاتے ہیں جس سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ پاؤں بننے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سب کچھ دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، پکڑنا سب اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، پھر اپنی مخلوقات سے بھی فرماتے ہیں کہ میرا یہ بندہ مجھے محبوب ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ یہاں تک کہ جنگلی درندے اس سے کے لیے استغفار کرتے ہیں، سمندر کے اندر مچھلیاں ان کے لیے استغفار کرتی ہیں، اور ہر چیز اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، نہ جان ہے نہ پہچان ہے، لیکن کیا ہے کہ اس نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اللہ کے حکموں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیا، تو لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی محبت کو ڈال دیتے۔ لوگ کیوں اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں؟
نہ ان سے رشتہ داری ہے، نہ جان ہے، نہ پہچان ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ ہی کے لیے، اوڑھنا بچھونا ان کا اللہ کے لیے بن گیا، تو اللہ بھی ان کا ہو گیا۔ آج اگر میں اور آپ بھی یہ عزم کریں کہ ہم سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کریں گے، تو اللہ کے احکامات کو، نبی کے طریقوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے، تو اللہ رب العزت بھی ہمارا ہو جائے گا، اور اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بنا دے گا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہو جائیں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، کہ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، پھر یہ سب کچھ اسی کا ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی اپنی عبادت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے بنانے کا مقصد بیان فرمایا کہ اس انسان کی تخلیق کا مقصد صرف میری عبادت ہے، میری رضا اور میری خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ یہ انسان کے لیے تو سب کچھ بنایا، زمین، آسمان، اس کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے انعامات، نعمتیں رکھی ہیں، ساری انسان کے لیے، لیکن انسان اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔